منتھ آف جولائی میں جیسے کہ ہم نے پہلے والی ویڈیوز کی ہیں، اس میں منتھ آف جولائی میں یہ 2 سے 3 چیزیں ہیں. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے میجر چیز اس میں یہ ہے کہ منتھ آف جولائی جو 2 حصوں میں ایک تو تقسیم ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہ شمس جو ہے وہ اپنا زوڈک سائن کیونکہ ہر منتھ کے مڈ میں آلموسٹ جا کے چینج کرتا ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر منتھ آف جولائی اس وجہ سے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے کہ مرکری جو کہ کمیونیکیشن کا، بات چیت کا، لوگوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹس کا پلانٹ ہے، اس نے بھی آلموسٹ جا کے مڈ میں جو ہے اپنی ریٹروگریٹڈ پوزیشن پہ آنا ہے. یہ 2 بڑی میجر پوزیشنز ہوں گی. پھر اس کے بعد جب سن کی ہم بات کریں تو سن نے کشادگی رزق، خوشبختی، اسپریچویلٹی، پازیٹیوٹی کے پلانٹ کے ساتھ جو اس کی ابھی وقتی طور کے اوپر پلانٹری پوزیشنز چل رہی ہے کہ وہ جوپیٹر کے بہت قریب ہے. ایک تو جوپیٹر حالت غروب میں ہے، تو جب یہ جوپیٹر سے موو کر کے دوسرے ہاؤس میں موو کر جائے گا تو اٹ مینس کہ جوپیٹر کی جو کمزور کیفیت ہے وہ بھی ٹھیک اور درست ہوگی. نیپچون کی ریٹروگریڈیشن بھی ہے. نیپچون کی بھی ریٹروگریشن ہے، لیکن کیونکہ میں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہوں، وہ موسٹ آف دی جو میری پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ میں کرتا ہوں ویدک اسٹرالوجی کے مطابق. اور سن سائن مون سائن مطلب سن سائن کے اکارڈنگلی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، مون سائن تو نہیں اوبیسلی، سن سائن کے مطابق دیکھا جا رہا ہوتا ہے. سن سائن کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق. ٹھیک ہے. سن سائن جب بھی ہم بولتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کے زوڈک سائن کے مطابق. سیکنڈلی طور کے اوپر جب ہم پھر ویدک اسٹرالوجی میں بات کرتے ہیں تو ویدک اسٹرالوجی میں جو آؤٹر پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ یورینس، نیپچون، پلوٹو ہے، یہ 3 آؤٹر پلانٹس کو جو ہے جب ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ان تینوں کی ٹرانزٹ بہت لمبی ہوتی ہے، یہ سالوں سال جو ہے وہ ایک ہی زوڈک سائن میں پڑے رہتے ہیں، کہ ان کا جو ٹرانزٹری ٹائم ہوتا ہے یہ کسی بھی شخص میں جب زائچے میں ظاہر ہوتا ہے تو پھر ایک لمبے عرصے تک اس کی زندگی میں اگر اچھا ہے تو پھر اچھا ہے، کمزور اور برا ہے تو پھر کمزور ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بڑی جلدی چیزوں میں. ہم بات کرتے ہیں ڈیلی لائف کے اوپر، ہم بات کرتے ہیں ویکلی کے اوپر، ہم بات کرتے ہیں منتھلی کے اوپر. تو جب ہم مہینے کو فوکس کریں گے یا ہفتے کو فوکس کریں گے تو پھر ہم آؤٹر پلانٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے جو امپیکٹ لائف کے اوپر پڑیں گے وہ پھر آپ کے ایک مہینے میں ختم نہیں ہوں گے، وہ آپ کی زندگی میں پھر ایک لمبا عرصہ چلیں گے. تو اس اعتبار سے ویدک اسٹرالوجی کیونکہ ایک نیچرل اسٹرالوجی ہے اور نیچرل اسٹرالوجی کے مطابق آپ اسے ڈے ٹو ڈے چیزوں کو ویری کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ منتھ آف جولائی کو ہم کیوں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہی 2 حصوں کے اکارڈنگلی جب پلانٹری پلیسمنٹس کو دیکھیں گے تو اس میں آج کے جو ٹاپک میں ہمارے پاس 2 زوڈک سائن ہیں، لبرا اور اسکارپیو. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز کے اعتبار سے جو پلانٹری پلیسمنٹس ہیں وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتی ہیں کہ یہ پورا مہینہ منتھ آف جولائی ابتدا سے لے کے اختتام تک سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر ان کے زائچے میں ایک چیز تو بڑی کلیریفائی ہوگی کہ ان کا کنیکشن جو ہے اپنی اسپریچولی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا مائنڈ کا رولنگ پلانٹ ابتدا سے زائچے کے 8ویں گھر سے موو کرے گا 9ویں گھر میں، اور 9ویں گھر میں آلریڈی وہاں پہ جوپیٹر موجود ہے. جوپیٹر کے ساتھ جو وینس کا کنجنکشن ہونا ہے یہ ہماری اسٹرالوجی میں وینس جوپیٹر کے ٹرائن کے بعد سب سے خوبصورت نظر ہوتی ہے کنجنکشن کا. یہ وہ خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں دلوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محبت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے. زندگی میں کامیابی، تخلیق، پازیٹیوٹی، بلیسنگز، بلندی اور ہر طرح کا جو خیر کا کام ہوتا ہے وہ ان 2 پلانٹس کی کمبینیشن سے بنتا ہے. یا یہ کمبینیشن جو ہے 5ویں نظر کا ہو، یا یہ کمبینیشن تیسری نظر کا ہو، اور یا یہ کمبینیشن دونوں کا ایک ہی زوڈک سائن میں اکٹھا ہونا ہو. تو یہ پلیسمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ لبرا کے لیے اس پورے مہینہ میں بلیسنگز لے کے آئے گی. لبرنز والوں کے لیے ابتدا سے ہی ایک تو مذہب، روحانیت، اسپریچویلٹی، اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا، اس طرف ان کی سوچ بہت زیادہ ڈیولپ رہے گی. پھر اس کے بعد روحانی مشاغل کی طرف یہ انوالو رہیں گے. اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ان کی اسپریچویلٹی جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر چلی جائے. اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں کیونکہ 9th ہاؤس میں ریلیٹڈ ہوگا، ان کا جو مائنڈ کا رولنگ پلانٹ ہے 8ویں 9ویں اور پھر جا کے اینڈ کے اوپر تقریباً کوئی 10ویں گھر میں انٹر ہوگا، تو ان کا جو زیادہ تر مینٹل فوکسڈ ہے وہ ان کی زندگی میں کورٹ کچہری لٹیگیشن کے مسئلوں کو سلجھانا، ان کی زندگی میں بیرون ملک، ابراڈ، آن لائن، کرپٹو، فارکس، ٹریڈنگ، ان تمام تر چیزوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونا. پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی طرف انکلائنڈ ہونا. ہائر ایجوکیشن کی طرف انکلائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کریں گے جس سے بیرون ملک سفر یا روحانی سفر کی وائبز جو ہیں وہ اس مہینے ان کی زندگی میں زیادہ شامل ہوں. ایکٹیو ہوں گے، کوشش کریں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا ضرور کریں، یا تو پلاننگ کر لیں، یا کوئی بجٹ میکنگ کرنا شروع کر دیں، یا پیسہ سائڈ پہ کرنا شروع کر دیں اپنے ابراڈ بیرون ملک روحانی سفر کے لیے. تو اس اعتبار سے ان کا یہ مہینہ بہت زیادہ ایکٹیو اور پروڈکٹیو ہوگا. سیکنڈلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں جوپیٹر اٹ سیلف کیونکہ 9ویں گھر میں موجود ہے، اور جوپیٹر ان کے زائچے میں کیونکہ ان کے ہمت، حوصلے، کرج
اور سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر ان کی ملازمتی طور کے اوپر جگہ میں خوشگواری خوشحالی کو ریلیٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے لبرنس والوں کی زندگی میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ کوشش کر رہے ہیں اپنی جاب کو تبدیل کرنے کے, ایسے لوگ جو کہ کسی ایک جگہ سے دوسری پوزیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ آلریڈی کسی ایک کمپنی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہونا چاہ رہے ہیں, اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی زندگی میں بھی انشاءاللہ یہ جو مہینہ ہے منتھ آف جولائی 15 کے بعد سے اگر کوشش کریں گے تو ان کو زندگی میں کامیابی مل جائے گی. بالکل. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کا جہاں پہ ہمت حوصلہ کرج بہتر ہو رہا ہے, وہیں پہ یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں کچھ مثبت تبدیلیوں کے لیے نئے ایگریمنٹس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن چونکہ ان کے کریئر کے ہاؤس میں مرکری جو ہے اس نے 15 کے بعد ریٹروگریٹڈ ہونا ہے, تو اس چیز میں ان کے لیے یہ ایک ریڈ الارمنگ پوزیشن بھی ہے کہ یہ کوئی بھی نیا کام کر رہے ہوں, کوئی بھی نیا ایگریمنٹ کر رہے ہوں, کوئی نئی ڈیل فائنل کر رہے ہوں, یا کوئی ایسا نیا تجربہ کر رہے ہوں جس میں پہلے سے ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے, تو اس چیز کے بارے میں ان کو کسی تجربہ کار شخص کی رائے کو شامل رکھنا چاہیے, اور کوئی ایک دم سے بہت زیادہ میجر انویسٹمنٹس ایسی چیز میں نہیں کرنی چاہیے جو کہ ان کی زندگی میں نیا ہو. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ زوڈک اینڈ اسکارپینس کے جانب. بالکل. اسکارپینس کو دیکھا جائے تو اسکارپینس کے زائچے میں زائچہ سامنے ہوگا تو اچھا بتایا جائے گا. اسکارپینس کے زائچے میں دیکھا جائے تو اسکارپینس کے زائچے میں اگر ہم لوگ چیک کریں تو ان کے زائچے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا جو مائنڈ کا رولنگ پلانٹ ہے وہ نسبتاً اس مہینے میں ایک اچھی اور پازیٹیو پلیسمنٹس میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی پلانٹری کمبینیشنز اچھی بن رہی ہوں گی, اور ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا ان کی ریئلسٹک اپروچ ذہن میں سوچ میں آنا شروع ہوگی. بالکل. لیکن اسی مہینے میں ان کی زندگی میں ایک اسکوئر کی نظر بن رہی ہے مائنڈ کے رولنگ پلانٹ کی سیٹرن کے ساتھ, لیکن کوئی بالکل تھوڑا سا سیکنڈ فیز میں جا کے بنے گی. یہ ہماری اسٹرالوجی میں ایک تھوڑا سا احتیاط والا فیز ہوتا ہے. اچھا. اب اسکارپین کو دیکھا جائے تو جب یہ پلانٹری کمبینیشن بنے گا, اور یہ آلموسٹ جا کے بن رہا ہے تقریباً منتھ آف جولائی کے تیسرے ہفتے میں, تو منتھ آف جولائی کا جو تیسرا ہفتہ ہے وہ ان کے لیے اس اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط والا ہے کہ یہ سفر کریں تو بہت زیادہ احتیاط کریں. سفر سے پہلے صدقہ دیں, دوران سفر کوئی بھی فضول قسم کی ایکٹیویٹی سے اوائڈ کریں, ادروائز ان کی کوئی پریشانی بڑھنے کا انڈیکیشن ہے. پھر اس کے بعد وہیکل کی سیل پرچیز, پراپرٹی کی سیل پرچیز, ایون کہ ایگریکلچر اور لینڈ میں انویسٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے 3rd ویک آف جولائی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. اچھا. اس چیز میں ان کو تھوڑا سا رک کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کے جو باقی زائچے میں اچھائیاں اور خوشبختیاں اور پازیٹیوٹیز نظر آتی ہیں. اٹ سیلف اسکارپینس والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے 15 جولائی کے بعد اس اعتبار سے بہت اچھا ہوگا کہ ان کی زندگی میں ڈوبی ہوئی اور رکی ہوئی اور پھنسی ہوئی پیمنٹس نکل آئیں گی. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں اگر یہ کسی سے قرض لینا چاہ رہے ہیں یا ایون اپنے قرض کی واپسی بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی زندگی میں متوقع طور کے اوپر ملنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسکارپینس والوں کو دیکھا جائے تو اسکارپینس کے زائچے میں ان کے کریئر کا رولنگ پلانٹ نسبتاً ایک کمزور پوزیشن سے نکل کے بہتر فیز میں آئے گا, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اپنے کریئر کو 15 جولائی کے بعد ایک نئی اپ گریڈیشن لیول کے اوپر لے کے جانے کی کیپیبلٹی رکھے ہوئے نظر آئیں گے. کہ اگر یہ اپنے کریئر میں کچھ نئی تبدیلیوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں, کچھ نئی ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں, یا اپنے بزنس میں کوئی اس طرح کی چیزوں کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو, یا کوئی اپنا ایسا بزنس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آن لائن کسی بھی فیکٹر میں ہو, اس میں ان کو بہت اچھے اسباب مہیا ہوں گے. ٹھیک ہے. تو 15 جولائی کے بعد سے ان کی زندگی میں آن لائن بزنسز یا آن لائن ایکٹیویٹیز یا آن لائن انویسٹمنٹس میں ان کو فوائد اور بلیسنگز ملنے کے چانسز بہت زیادہ اچھے ہیں. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں 15 جولائی کے بعد ایک فیکٹر ان کے لیے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3rd ویک آف جولائی ان کے لیے اس اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط والا ہے کہ ان کو اپنے فیملی میٹرز, گھر سے جڑی ہوئی چیزیں اور اپنے سفر کے دوران احتیاط کرنی ہے. وہیں پہ 15 جولائی کے بعد سے جب مرکری ریٹروگریٹڈ پوزیشن پہ آئے گا تو ان کو اس چیز کے بارے میں بھی بہت احتیاط کرنی ہے کہ 15 جولائی کے بعد کسی بھی شخص کو ویزا کے لیے پیسہ نہ دے. 15 جولائی کے بعد کوئی ایسی انویسٹمنٹ آن لائن کسی بھی چیز میں نہ کریں جس کے بارے میں یہ خود ایشور نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کا کسی نہ کسی طور کے اوپر آن لائن کسی پونسی اسکیم میں پیسہ ڈوبنے کا مسئلہ نظر آتا ہے. کرپٹو میں بھی نہ ویسے, چاہے کرپٹو ہو, چاہے ٹریڈنگ ہو, چاہے انویسٹمنٹس ہو, یا آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آن لائن ویڈیو گیمنگس, مطلب کوئی ایسا کام جو کہ آن لائن کسی بھی جگہ پہ پیسے کے انوالومنٹ میں ہے, ان کے ساتھ کوئی نقصان ہونے کے چانسز ہیں 15 جولائی کے بعد. تو اس بارے میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں اسی میں رہیں, پیسہ جلد اور زیادہ کمانے کے چکر میں بھی نقصان ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 15 کے بعد ان کی زندگی میں یہ فیکٹر بہت زیادہ احتیاط والا ہے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ 15 جولائی کے بعد, بلکہ 15 جولائی سے پہلے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو کیٹیگرائز کر لیں جو کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں,
मुखलिस लोगों को कैटेगराइज कर लें क्योंकि उनकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है 15 जुलाई के बाद। अच्छा। अब उस फैक्टर को अगर ये 15 जुलाई से पहले नहीं करते तो 15 जुलाई के बाद जब इनको लोगों के मशवरों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ये कमज़ोर लोगों की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ इनको पहले ही कर लेनी चाहिए कि कौन इसके साथ मुखलिस है, उसको ये माइंड में फिक्स्ड कर लें कि जब भी इनको किसी मशवरे की, किसी हेल्प की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इन्होंने मखसूस लोगों की तरफ ही राग़िब करना है, क्योंकि मरकरी इनके ज़ाइचे में रिलेट करता है 11th हाउस को, और 11th हाउस है लोगों से फ़ायदा फेवर मिलने का। अच्छा। तो सिर्फ मखसूस लोगों की तरफ राग़िब रहेंगे तो सही रहेंगे। अगर रैंडमली किसी की तरफ भी ये बात को ध्यान देते हैं या किसी के मशवरे पर चलते हैं तो 15 जुलाई के बाद लोगों के मशवरे जो है वो भी इनको ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो इन दो ज़ोडिएक साइंस के हालात जो हैं मंथ ऑफ जुलाई के कुछ यूँ हैं। अच्छा, और स्कॉर्पियो के रूहानियत के हवाले से मैं पूछूं? देखिए, स्कॉर्पियन की स्पिरिचुअलिटी के अतबार से देखा जाए ना तो मंथ ऑफ जुलाई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मंथ ऑफ अगस्त, फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने इस साल की इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जिसमें इनको ज़िंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्शन का बिल्ड होना, खुशबख्ती, खूबसूरती का मिलना और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर किसी मशगले में इन्वॉल्व होना, ठीक है। वो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा नज़र आता है। और इनकी सेहत के हवाले से जुलाई कैसा रहेगा? मंथ ऑफ जुलाई इनकी सेहत के अतबार से एक बेहतर महीना है, मजबूत महीना है। कतई तौर के ऊपर कोई बहुत मेजर परेशानी वाली इंडिकेशंस इनके जायचे में नहीं है। ठीक है। और इंट्रो में एक चीज़ मैंने जानी सच कही थी कि आपने अब जो प्रॉब्लम्स हैं जो जुलाई में आ सकते हैं उसके लिए अगर बेस्ट रेमेडी कोई बता दें इन दोनों ज़ोडिएक। बेस्ट रेमेडी अगर हम लोग आ जाते हैं वापस फिर लिब्रा की तरफ। जी। लिब्रंस वालों के लिए देखा जाए तो लिब्रंस के जायचे में जो मंथ ऑफ जुलाई में पूरा एक सदका रहेगा। मंथ ऑफ जुलाई के अतबार से जो इनका सदका निकलता है वो इनको देना है एवरी संडे। ठीक है। गंदम या बाजरा जो कि परिंदों को डाला जाता है, कबूतर बाजरा, ये अपने घर की छत के ऊपर भी कर सकते हैं। और सेकेंडली तौर पे स्कॉर्पियंस के लिए देखा जाए तो स्कॉर्पियंस के लिए जो सदका निकलता है ये सदका इनका निकलेगा जुमे वाले दिन का, सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक है। जिसमें चीनी ले लें, आटा ले लें, दूध ले लें, नमक ले लें, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ हस्ब तौफीक लेके एवरी फ्राइडे कीड़े मकोड़े, परिंदे, हशरातुल उर्स को डाल दें। तो ये 2 सदकात हैं इन दोनों ज़ोडिएक साइंस के।